ایک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان میں جس ادارے کو آپ نے ڈی ریگولیٹ، لبرلائز اور پرائیویٹائز کیا ہے، جیسے ٹیلی کام سیکٹر ہے، اٹ ہیز پرفارمڈ ویل. سو ہمیں پورے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس پروسیس کو کہ ہم پرائیویٹائزیشن کو پش کریں. پی آئی اے میں تو لٹرلی ہمارا آور ہینڈ ہیز بین فورس ٹو ڈو دس. جسٹ لک ایٹ دی اماؤنٹ آف ماؤنٹنگ لاسز. پی آئی اے تو بند ہونے کے دہانے پہ تھی، حکومت اس کو گارنٹیز کھڑی کر کے الائیو رکھتی رہی ہے. اس کے باوجود یورپین روٹس نہیں ہیں، امریکن روٹس نہیں ہیں، انگلینڈ کا روٹ نہیں ہے. تو ون آئی ریئلی ہوپ کہ اس پروسیس میں جتنی ویلیو پی آئی اے کی ہونی چاہیے، چاہے وہ اس کے ایگریمنٹس ہیں، اصل ویلیو تو وہی ہے نا پی آئی اے کی. جہاز تو کیا 24 سال پرانے جہاز ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو بھی اپ گریڈ نہیں کر پائے. یہاں ہم اپنی ایئر لائن کو لے آئے ہیں جس نے کئی دہائیوں میں کئی ایئر لائنس کو سیٹ اپ کیا. سو آبویسلی آئی ریئلی ہوپ کہ وی کین ڈو دس. یہ ایک بات ہوئی. پر پی آئی اے ایک آسان ٹرانزیکشن ہے ان دا سینس کہ پی آئی اے کا کلین اپ بھی ہم 13-16 سے اس کو کلین اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی آئی اے 1 بن جائے، پی آئی اے 2 بن جائے. جو اصل پرابلمز آئیں گی وہ آئیں گی وین وی موو ان ٹو ڈیفیکلٹ ایریاز، اور جو کہ بہت بڑے لاس میکنگ ہیں. 600 سے 1000 ارب کا لاس ہمارا انرجی سیکٹر کرتا ہے. آج بھی سارے اسٹیٹ رن مونوپلیز ہیں، اسٹیٹ رن سوئی گیس کمپنیز ہیں، اسٹیٹ رن جینکوز ہیں. یہ جب ہم ان میں موو کریں گے، بیکاز ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، اور پال صاحب مجھ سے بھی زیادہ سمجھتے ہوں گے، یہ گورنمنٹ میں انہوں نے پروونشل سے لے کے اوپر تک وقت گزارا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کئی جگہ پہ ہوں گی، پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہوں گی، ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوں گی، امپلائی ایشوز. سو اصل پرابلم جو ہیں وہاں آنا شروع ہوں گی. پر ایک بات جو ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ریگولیٹری نظام جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس پرائیویٹائزیشن پروسیس کو. ہماری منسٹریز میں بارہا کہتا ہوں، مثلاً پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے. سو جسٹ مائی سینس ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن ہمیشہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس میں بہت اچھی ہیومن ریسورس لائیں گے. اینڈ دس از نو ایسپریشن آن کرنٹ اور پریویس گورنمنٹ. پر یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ہم یہ نہیں کر پائے. دیٹس بین ون آف دا ریزنس کہ ہم موو نہیں کر پائے. 2010 میں آ کے پہلی کتاب تو میں نے لکھی تھی کہ ان کے لاسز کیا ہیں، اور وہ فائنانس ڈویژن کا کام نہیں ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کا کام ہے. آج بھی آئی تھنک وہ سی ایم یو جو ہم پرائیویٹائزیشن میں بنانا چاہیے وہ ہم آج بھی فائنانس میں بنا رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن ایکٹ اتنا امپاور کرتا ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے جب ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ تو ایک سی ایف او نہیں تبدیل کرنا چاہیے ان کو بغیر ان سے پوچھے، بٹ ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانی چاہیے. بیکاز کمنگ ٹرانزیکشن، اور یہ دیکھیں ٹرانزیکشن ہیو بین ان پائپ لائن فار ایجز. جو میں ایجز کہتا ہوں نا، تو آئی تھنک کہ لیسکو اور فیسکو جو ہے وہ 20-25 سال سے اس میں ہے. ہم نے ابھی ایک ٹرائیاج ڈاکیومنٹ لکھا اور تقریباً یہی لکھا تھا اس میں بھی کہ پریویس گورنمنٹ تھی کہ ہم یہ کریں گے. سو انڈرسٹینڈنگ از گڈ. آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر کہ پال صاحب یہ کلیئرلی اس انڈرسٹینڈنگ کو جو گورنمنٹ ہے آف دا ٹائم وہ لے کے چلے گی. بٹ کمپلیکسٹیز ٹو فائنڈ ویلیو ٹو کلین اپ، اور میں کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن ایکٹ کو بھی دیکھیں، اس میں جتنی بہتری پیدا کر سکتے ہیں، اگر وہ 460 دن سے کم کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اپنی تشکیلیں نہ کریں. گیٹ اے گڈ بورڈ. آئی نو دا بورڈ از ریزنیبل، بٹ یہ تو پوچھے نا کہ پچھلے بورڈ نے 15 سال سے، جیسے پال صاحب خود کہہ رہے تھے، کوئی خاطر خواہ پرائیویٹائزیشن نہیں کی. اینڈ آئی آلویز یوز ٹو سے کہ اٹ از ناٹ اونلی پولیٹیکل ول، اٹ از آلسو آر کیپیبلٹی ٹو میک دیز ٹرانزیکشن